ایک چیز جو اکثر میرے ذہن میں آتی ہے، مطلب آپ کے پاس نا بہت سارے ڈیسیجن آتے ہیں، کچھ پہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں اچھا یار بعد میں اس کو دیکھ لیں گے، کچھ مجھے لگتا ہے یار یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں، آپ کہتے ہیں یار اس پہ یہ ابھی فوراً کرنا ہے، یہ اتنے بجے کرنا ہے، اتنے بجے کرنا ہے. ہاؤ ڈو یو پروسیس، ہاؤ ڈو یو اسائن دی پریورٹی کہ یار یہ کام ابھی فوراً کرنے والا ہے، یا یہ کام نہ کیا تو بیک لیش بہت زبردست آئے گا، کیونکہ وہ بیک لیش نظر نہیں آ رہا. گریٹ. مطلب میں آپ کے سوال کو ذرا کلیئر کر دوں کہ آپ نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ جب دن میں بہت سارے فیصلے کرنے پڑتے ہیں ایک انٹرپرینور کو، جب وہ ایک اسٹارٹ اپ رن کر رہا ہوتا ہے سو بہت سارے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، تو پرائرٹائز کیسے کیا جاتا ہے ایگزیکٹلی. کہ کون سا فیصلہ پہلے کرنا ہے، کون سا بعد میں کرنا ہے، یا کس کو دیکھا جائے گا، یار ابھی اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، اس میں پہلے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کون سا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کون سا فیصلہ آپ نے نہیں کسی اور نے کرنا ہے. کیونکہ دیر آر مینی ٹائمس کے سوال میرے پاس آتا ہے کہ سر اے آئی کے اس ٹیکنالوجی کے اندر پروجیکٹ بنانا ہے، تو میں اکثر وہ فیصلہ خود نہیں کرتا، میں آپ کی طرف بھیج دیتا ہوں کہ یار یہ فیصلہ مجھے کرنا ہی نہیں چاہیے. اب ہے پرائرٹی. میں ٹیک ورلڈ کی بات کروں گا. یاسر بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہیں. یاسر بھائی جو ہے وہ ہاسپٹل کے جو بھی وہ اپنا ایک اسٹارٹ اپ رن پورا کر رہے ہاں ہیں. جی اسٹارٹ اپ ہے ان کا. ٹیک ورلڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیک از اے ڈفرینٹ ورلڈ. ہم اگلے دن بات کر رہے تھے یاسر بھی صبح کہ ہم لوگ رات کو ایک ٹو ڈو لسٹ بنا کے سوتے ہیں کہ صبح اٹھ کے یہ کرنا ہے، تو اگلے دن کے اینڈ پہ پتہ چلتا ہے اس کے علاوہ باقی سب کچھ کیا ہم نے، اس کا 60-70% پھر رہ گیا. تو ایک انپریڈکٹیبل ہے، سسٹمیٹکلی انپریڈکٹیبل آؤٹ کم ہوتی ہے ٹیک ورلڈ کی، کہ صبح آپ کو نئے چیلنجز آنے ہی آنے ہیں. سو یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو رن ٹائم پہ پرائرٹیز ڈیفائن کرنی ہوتی ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک وہ انٹرپرینور جو یہ کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلا فیصلہ، امپورٹنٹ فیصلے وہ ہوتے ہیں جو کلائنٹ ریلیٹڈ ہوں، پھر اس کے بعد فائنینشیل ریلیٹڈ ہونے چاہیے، پھر لوگوں سے ریلیٹڈ ایچ آر کے ڈیسیجنس ہوتے ہیں، پھر ڈسپلن کے، اور دیر آر سو مینی، ان کو ایک سو کالڈ ایک اسٹرکچر بنایا ہوتا ہے. ٹیک میں اسٹرکچر اپلائی نہیں ہوتا. ٹیک میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ صبح اٹھتے ہو، آپ کے پاس ڈیسیجن آتے ہیں، تو سب سے پہلی پرائرٹی پتہ میں کس فیصلے کو دیتا ہوں. کوئی بھی، میں جنرلائز بتا رہا ہوں یہ تاکہ جو ینگ جنریشن سن رہی ہے ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں ہر وہ فیصلے کو پرائرٹی دیتا ہوں جس کے اندر باقی لوگ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، میں نے ڈیسیجن کرنا ہے کہ 2 پروجیکٹ میں سے کون سی ٹیم کون سا پروجیکٹ کرے گی اور وہ کیسے کرے گی. اور دوسرا فیصلہ میرے پاس یہ ہے کہ آج میں نے کون سی کتاب پڑھنی، جسٹ آئی ایم آسکنگ. اب میں نے کیا کرنا ہے وہ میری ذات تک ہے، لیکن یہ دوسرا فیصلہ میں ابھی کر دوں گا تو کم از کم وہ لوگ پروڈکٹیو ہو جائیں گے، وہ ابھی کام اپنا شروع کر دیں گے، اور میں یہ فیصلہ اپنا ذات والا فیصلہ بعد میں کروں گا، تاکہ جب میں اپنا فیصلہ کر رہا ہوں تو 10 بندے میرے انتظار میں نہ بیٹھے ہوں کہ سارے یہ ڈیسیجن کر کے ہمیں بتائیں گے تب ہم اپنا کام شروع کریں گے، ورنہ وہ آپ کو 10 گنا زیادہ ہٹ کرتا ہے. آپ اپنے مسئلوں میں پڑے رہتے ہیں اور آپ اپنی ڈیپینڈنسیز چیک نہیں کرتے کہ آپ کی وجہ سے کوئی اور شخص ویلا بیٹھا ہوا ہے. فار ایگزامپل، سوشل میڈیا ٹیم ہے، مجھے کہتی ہے کہ سر کون سی ویڈیو جائے گی، میں ان کو نہیں بتاتا کون سی ویڈیو جائے گی. میں اپنا کانٹینٹ ریکارڈ کر رہا ہوں یا اپنا لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں. اب جب تک میں وہ لیکچر پریپیئر کروں گا، ریکارڈ کروں گا، 10 لوگ ویلے بیٹھے ہیں. سو آپ کے اوپر نا کچھ ڈیپینڈنسیز ہو تو یہ چینج ہوتی ہیں، پروجیکٹ مینیجر سے لے کے سی ای او تک. میں تو بہت لو لیول ایگزامپل دے رہا ہوں، لیکن یہ ڈیپینڈنسی چینج ہوتی ہے. تو ہر وہ ڈیسیجن میری پرائرٹی ہوتا ہے جس کے اندر لوگ ڈیپینڈنٹ ہوں. اور اوبویسلی پھر آپ نے یہ دیکھنا کہ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں. ٹائم باؤنڈ کی پرائرٹی آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہے. اب ٹائم باؤنڈ ڈیسیجن تو بہت سارے ہو سکتے ہیں تھرو آؤٹ دا آرگنائزیشن، تو میں ٹائم باؤنڈ ڈیسیجنس کو پہلے دیکھتا ہوں، اور وہ ڈیسیجنس کو پہلے دیکھتا ہوں جن کے اندر لوگوں کی ڈیپینڈنسی ہو. وہ ڈیسیجن جو میری ذات تک ہے، مجھے پتا ہے کہ میں ایکسٹرا ایفرٹ کر کے، ایکسٹرا ٹائم لگا کے، رات کو تھوڑا لیٹ جا کے ان کو کر لوں گا، وہ تھوڑے نیچے آ جاتے ہیں. اور سب سے پہلے، اور ایک اور چیز جو ہم کل ٹو ڈو لسٹ بناتے ہوئے بات کر رہے تھے کہ ٹو ڈو لسٹ میں بہت سے رولز ہوتے ہیں. میں ایک رول کو فالو کرتا ہوں کہ جب آپ اپنی ٹو ڈو لسٹ بنا رہے ہو نا، کہ آئٹم لکھ رہے ہو، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، تو سر آپ وہ کام جو 2 منٹ 5 منٹ کا ہے نا، اس کو کبھی ٹو ڈو آئٹم پہ ڈالو ہی نا. آپ اس کو کر دو، اس کو یہ مت کرو یہ میں کب کروں گا فیصلہ کروں گا، اس کو گو ہیڈ اب دے دو. اور ایک ٹرم میں نے سیکھی ہے، آپ لوگ تو آج کل بڑا فیس کرتے ہیں مجھے، ڈیسیجن فٹیگ میں کل فیس کرتا ہوں. تو ڈیسیجن فٹیگ کے اندر دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک فیصلہ آیا کہ سر یہ ہم نے بزنس پرپوزل لکھا ہے، آپ بتائیں یہ بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا. یا مجھے 2 بزنس پرپوزلز آتے ہیں جو میری بزنس ڈیولپمنٹ ہیڈ نے لکھا ہوتا ہے. وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ سر یہ کلائنٹ کو کون سا بزنس پرپوزل بھیجنا ہے. اور یاد رکھیں گے ایک بزنس پرپوزل لاکھوں کروڑوں کا ہوتا ہے، اور یہ فیصلہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ فیصلہ ہوگا کیسے. مجھے دونوں پرپوزلس پڑھنے پڑیں گے، مجھے کلائنٹ کو سمجھنا پڑے گا، مجھے اس کی اسپیسیفیکیشن کو، تبھی تو میں فیصلہ کروں گا نا. تو بیسیکلی ایسے فیصلے آپ ایک دفعہ کرتے ہو. دیر آر پرابلمز ان یور لائف جن کو آپ ہمیشہ کے لیے سالو کرتے ہو بائی ڈیولپنگ دا پروسیسز. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ نے فیصلوں کو پرائرٹائز کرنا بھی ہے تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ جو ڈیسیجن آپ آج کر رہے ہو یہ آپ کا ہے بھی یا نہیں ہے.
تو میں بزنس ڈیولپمنٹ کی پروپوزل پہ اب میں کامنٹ نہیں کرتا، میں کہتا ہوں آپ خود کرو. میں کب تک کروں گا؟ میرے سارے فیصلے امپیکٹ ہو جائیں گے. سو پرائرٹیز رن ٹائم پہ سیٹ کرنی ہوتی ہیں. ٹائم باؤنڈ ڈیسیجن اور جو دوسروں کی ڈپینڈنسی والے وہ آٹومیٹکلی پرائرٹی پہ آ جاتے ہیں. چھوٹے فیصلے کے لیے آپ اس کو ٹائم ہی نہ دو، ٹو ڈو لسٹ پہ نہ ڈالو، فوراً کر دو. جو آپ کی ذات تک ہیں اس کے لیے جو ابھی ہم نے کوشش میں کر رہا ہوں 5 AM کلب کی بات کی کہ صبح اٹھ کے 3-4 گھنٹے کا ٹائم آپ کے پاس ایسا ہو جب آپ کے پاس کوئی ڈسٹریکشن ہو اور آپ اپنے فیصلے آپ تب کریں. دیٹس واٹ آئی ڈو.